لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصحره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وارواح العالمين لتراب معظمه الفداء. أما بعد فقد قال مولانا علی علیہ السلام اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. بزرگان محترم، نماز گزاران حضرت، تقوی کی سفارش ہمارے مولا کی جانب سے ہم سب کے لیے ہے. اسی تقوی کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں اس عظیم مہینے میں عظیم تاریخیں ہیں. کل کی تاریخ ہمارے نویں امام کی ولادت کی تاریخ اور 13 رجب مولود کعبہ حضرت امیر المومنین امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے. بہت عظیم تاریخ ہے، بہت بڑی تاریخ ہے. آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سب کی جانب سے اپنی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. تعید میں آپ حضرات صلوات پڑھیں. ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت میں خوش ہونا حقیقی شیعہ ہونے کی پہچان ہے کہ جب ان سے محبت ہے تو سچی محبت میں ان کی خوشی میں خوش ہونا اور اس خوشی کا اظہار کرنا یقیناً یہ بہت ہی سعادت ہے، خوشبختی ہے انسان کی. مولا کائنات کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہر اعتبار سے ان کی زندگی. آپ کی عبادی زندگی بیان ہوتی ہے، آپ کی سیاسی زندگی بھی بہت اہم ہے. یہ اور بات ہے کہ جو آپ کی سیاسی زندگی ہے، مولا کائنات کی جو سیاسی زندگی ہے، وہ سیاسی زندگی عبادی زندگی سے، اخلاقی زندگی سے جدا نہیں ہے، الگ نہیں ہے. کیونکہ مولا کی جو زندگی چند سال کی حکومت میں گزری ہے وہ عین عبادت میں گزری ہے. کوئی بھی رخ، کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں سیاست کو دین سے یا عبادت سے جدا کر کے مولا نے پیش کیا ہو. آپ جانتے ہیں کہ اگر سیاست کو دین کے ساتھ رکھا جائے، یعنی جو سیاست ہے وہی دین ہے، سیاسی زندگی دینی زندگی اگر ایک ہو تو اس کے ساتھ جو ثمر اور پھل ملتا ہے، جو نتیجہ ملتا ہے، وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو رعایا ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں اس حکومت میں، وہ کمال کی جانب جاتے ہیں، وہ رشد کرتے ہیں، وہ براہ بہشت کو، جنت کے راستے کو پاتے ہیں اسی سیاست میں. اور اگر یہی سیاست دین سے الگ کر دیا جائے، اخلاق دینی سے سیاست کو الگ کر دیا جائے، تو یہی
رعایا تک پہنچنا کچھ دور کی بات ہے کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچائے، صرف دنیا کی قدرت و طاقت کو اختیار کرنے کا ایک حربہ بن جاتی ہے یہ سیاست کہ جس قیمت پہ بھی ہو، جیسے بھی ہو، حکومت کو اختیار کر لیا جائے۔ رعایا کو، جو عوام ہوتی ہے، انہیں سوائے آفت کے اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک واضح سا فرق پایا جاتا ہے۔ مولا کائنات کی زندگی میں آپ اگر غور کریں، دیکھیں تو جس طریقے کی زندگی آپ نے سیاست کے ساتھ گزاری ہے، اس میں کہیں پر بھی دین و اخلاق سے آپ کو الگ نہیں پائیں گے، آپ کہیں پہ الگ نہیں کیا ہے مولا نے اپنے آپ کو، بہترین زندگی گزاری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب یہ حکومت مولا کے سامنے لائی گئی، پیش کی گئی، مولا کائنات اس کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ پیش کرنے سے پہلے جب آپ خود دیکھیے جو گفتگو جناب ابن عباس سے اس حکومت کے بارے میں ہوئی ہے، ابن عباس ان لوگوں میں تھے کہ جو لوگ آ کے مولا کے سامنے کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت قبول کر لیجئے۔ حکومت قبول کرنے کے لیے، پیشکش کرنے کے لیے جو آئے تھے، تو اب بعد میں آ کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ مولا نے کیا کہا؟ یہ جس حکومت کو تم ہمارے پاس لا کے بہت باقاعدے سے پیش کر رہے ہو، برکت بتا رہے ہو، اس حکومت کی ارزش میرے اس نالین سے، میرے اس جوتے سے زیادہ نہیں ہے کہ جس میں نہ جانے کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹکے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اس حکومت کی ارزش اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یا ایک دوسرے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس دنیا کے بارے میں، اس حکومت کے بارے میں مجھ سے کہہ رہے ہو لَأَلْفَيْتُمْ، یہ تم اس دنیا سے تمہیں الفت ہو گئی ہے، من دنیا کو مہاتی، یہ کیا ہے؟ ازہد عندی، میرے نزدیک اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ اتنی ارزش نہیں رکھتی من عطفت عنصت، یعنی ایک بچڑے کے چھینک کے وقت نکلنے والے، اس کی چھینک کے وقت نکلنے والے جو تھوک یا ناک سے جو نکل رہا ہے، اس سے بھی زیادہ اس کی ارزش نہیں ہے یہ حکومت۔ لیکن اسی حکومت کو مولا نے جب لیا ہے تو کیا کہہ کے لیا ہے؟ کیوں قبول کر لیا مولا علی نے اس حکومت کو؟ اس حکومت کو میرے آقا نے، میرے مولا نے کیوں قبول کر لیا؟ جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، جو بیان کیے ہیں، میں خود مولا کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ لولا حضور الحاضر والقیام الحجت بوجود الناصر، اگر آنے والوں کا اصرار نہ ہوتا، اگر آ کے مجھ سے یہ بیان نہ کرتے، مجھ سے یہ نہ کہتے، یعنی لوگوں نے آ کے اصرار کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ناصر و مددگار ہوں گے۔ حکومت کو قبول کرنے کے لیے لوگوں نے آ کے اصرار کیا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ہم مددگار بھی ہوں گے، تو اب میرے پاس یہ حجت قائم ہو گئی کہ اب میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کہنے ہیں مولا کیوں قبول کر لیا؟ ایک طرف کہا کہ یہ بے ارزش ہے، لیکن کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ لوگوں نے آ کے کہا، تو لوگوں کے امور کو چلانے کے لیے، لوگوں کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جگہ پر استدلال فرماتے ہیں مولا کائنات، غور کیجئے ان جملوں کے اوپر جو مولا فرما رہے ہیں، ما اخذ اللہ علی العلماء، اللہ نے علماء کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ نے علماء کو ایسے ہی رعا نہیں کر دیا کہ ان لا یقار علی کذبۃ ظالم ولا سغب مظلوم، کہ علماء یعنی جو ذمہ دار افراد ہیں انہیں ایسے ہی رہا کر دیا جائے کہ وہ ظالم کی شکم سیری کے اوپر ٹھہر جائیں۔ نہیں، ٹھہرنا نہیں ہے کہ ظالم جیسے چاہیں زندگی گزارے، مظلوم جیسے چاہیں بھوکے رہیں، اپنی تمام تر مشکلوں اور پریشات میں مظلوم زندگی گزارے، ظالم خوشحال زندگی گزارے، اور علماء سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مولا فرما رہے ہیں یہ وہ حالات تھے کہ جس بنیاد پر میں نے حکومت کو قبول کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم سیر ہوا جا رہا ہے، ظالم بڑھا جا رہا ہے، مظلوم دبا جا رہا ہے، مظلوم شکست کھا رہا ہے۔ لہذا مولا کائنات نے کہا کہ اس بنیاد پر ہم نے قیام کیا ہے
اور اسی وجہ پر، اسی بنیاد پر ہم نے حکومت کو قبول کیا ہے، ورنہ علی کی نظر میں ان حکومت کی کوئی ارزش، کوئی قیمت نہیں تھی۔ علی کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں، کوئی پیار نہیں، لہذا جو زندگی، سیاست کی زندگی گزاری ہے علی نے، وہ پوری دین کے ساتھ گزاری ہے۔ دین، علی کی سیاست میں ایسا نہیں ہے کہ دین کو الگ کر کے، یہ ایک غلط تصور ہے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ یہ زمانے نبی میں بھی کیا جاتا تھا، مولا کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا، اور آج بھی کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ سیاست اور دین میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نہیں، جن لوگوں کو سیاست میں ظلم و استبداد، جن لوگوں کو سیاست میں زبردستی کرنا ہے، جن لوگوں کو دنیا میں اپنے کو آباد کرنا ہے سیاست کے ذریعے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا سیاست میں کیا ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کو سیاست میں آنے کے بعد خدا کو راضی کرنا ہے، خدا کے بندوں کی خدمت کرنا ہے، ان کا کہنا یہی ہے کہ دین اور سیاست میں جدائی نہیں ہے۔ مولا علی نے اپنی مختصر حکومت میں اس کو پیش کیا ہے۔ علی کی حکومت میں مکر و فریب نہیں ہے، علی کی حکومت میں دھوکے بازی نہیں ہے۔ جن کو دھوکہ دینا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دین سے الگ ہے علی کی، دین نہیں۔ علی کی حکومت میں کوئی مکاری نہیں ہے، کوئی فریب کاری نہیں ہے۔ خود مولا نے اس جملے کو کہا ہے، مشہور ہے، لولا التقی لکنت اضحى العرب، اگر تقوی نہ ہوتا تو میں عرب کا سب سے چالاک انسان تھا۔ تم میرے سامنے مکاری کرو گے، تم میرے سامنے چالاکی کرو گے۔ یہ تو اتنا تو ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو انسان سامنے ہمارے چالاکی کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، ہوشیاری کر رہا ہے، جب ہم کو سمجھ میں آ گئی تو وہ مکاری کہاں رہ گئی، وہ چالاکی کہاں رہ گئی، وہ ہوشیاری کہاں رہ گئی۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اگر تقوی نے میرا راستہ نہ روکا ہوتا، دنیا میں میں بھی آزاد رہتا، مجھے خدا کی پرواہ نہ ہوتی، تو كنت اضحى العرب، عرب کا سب سے بڑا چالاک ہوشیار میں ہوتا، مولا کہہ رہے ہیں۔ لیکن معلوم ہے کہ تقوی کی روشنی میں انجام دینا ہے سارے کام کو، خدا کو راضی رکھتے ہوئے بندگان خدا کو راضی رکھنا ہے، خدا کو ناراض کر کے بندوں کو راضی نہیں رکھنا ہے۔ یہ علی کی زندگی ہے۔ علی مکر و فریب میں نہیں آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک جگہ پر، خود مولا نے تقریر کرتے ہوئے، معاویہ سے مقایسہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ واللہ ما معاویہ بیادھا منی، خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ ہوشیار نہیں ہے۔ اتنی مکاری، اتنی فریب کاری کرنے والا معاویہ، مولا نے کہا مجھ سے ہوشیار نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر علی کے چاہنے والے اس بات پر غور کریں، مکاری اور فریب کاری جو معاویہ میں تھی وہ کیا تھی؟ وہ جو اپنے لیے وہ یہی تو کر رہا تھا کہ دنیا کو آباد کر رہا تھا۔ دنیا کو آباد کرنا، آخرت کو برباد کرنا، یہ ہوشیاری اور چالاکی نہیں ہے۔ ہوشیاری اور چالاکی یہ ہے کہ انسان آخرت کو بھی آباد رکھے اور دنیا بھی برباد نہ ہونے پائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات نے یہ کہا ہے کہ معاویہ یعنی تقوی نے میرا راستہ بند کر دیا ہے، ورنہ اگر تقوی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ بے اخلاقی عروج پر۔ تقوی نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے دنیا کے جتنے سیاست مدار ہیں، ان کے یہاں کوئی اخلاق نہیں پایا جاتا ہے، ان کے یہاں سب کچھ جائز ہے۔ بے تقوائی میں حق کو ناحق کرنا، ان سے سیکھ لیجئے، ناحق کو حق بنانا، ان سے سیکھ لیجئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خدا کی قسم، مولا کائنات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے عمل ہے کہ ہم عمل کریں۔ ہماری سچی محبت یہ ہے کہ ان کی سیرت پہ عمل کریں۔ ہماری سچی محبت یہ ہے، ہم جو ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تو لعنت کرتے وقت، بیزاری کا اعلان کرتے وقت ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں ان سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، کیوں ہم ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں میں آنا چاہیے یا نہیں؟ سوال بلا وجہ تو آپ کسی پہ لعنت نہیں بھیجتے۔
اتنے انسان آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ جس کو چاہتے ہیں آپ لعنت بھیج دیتے ہیں. بھائی کبھی آپ نے کوئی غلط کام دیکھا تو کہہ دیا ہے. غلط کام ہر جگہ قابل اعتراض ہوتا ہے. ابھی پولیس والا، بہرحال یہ بات صرف اس مجمع کے لیے کہہ رہا ہوں، کیمرے والوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مسجد میں جب ہم آئیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسروں کا راستہ بند نہ ہو. کوئی صاحب اپنی کار کھڑی کر کے آئے خراسان کے سامنے، پولیس والا فوٹو کھینچ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے نماز پڑھنے آئے. میرے کان میں آواز آئی، کسی نے منع کیا، ارے نماز پڑھنے گئے. کیسے نماز پڑھنے آئے ہیں؟ اب کیا اس کے ذہن میں اس جملے سے تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ لوگوں سے خواہش ہے کہ جب مسجد میں آئیے تو اپنی گاڑیوں کو ایسا پارک کیجئے کہ دوسرے کا راستہ بند نہ ہو اور پولیس بھی آپ پہ اعتراض نہ کرے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر تقوی نہ ہوتا تو پھر میں بتاتا کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے. اگر دنیا کو مکر و فریب میں رکھنا ہوتا تو میں بتاتا. تہمت اس میں جائز ہے، جھوٹ بولنا اس میں جائز ہے، وعدہ خلافی کرنا اس میں جائز ہے، جیسے چاہو جس کو چاہو ڈیل کر لو، سب جائز ہے. کیوں؟ جب دین نہیں ہے، تقوی نہیں ہے تو یہ سب کچھ جائز ہے. علی کی حکومت میں ایسا کچھ بھی نہیں پایا جاتا تھا. علی کی حکومت میں تقوی پایا جاتا تھا. جو کہا جاتا تھا سب کے لیے کہا جاتا تھا، جو کہا جاتا تھا کیا جاتا تھا سب کے لیے کیا جاتا تھا. ایک ہی مشن تھا کہ خدا راضی رہے. علی کی حکومت عین دین تھی، دین سے جدا نہیں تھی علی کی حکومت. دین کو سیاست سے الگ کرنا یہ بہت بڑا خطرہ ہے. مولا کائنات کی حکومت کا آغاز ہوا. آغاز حکومت میں لوگوں نے آ کے مبارکباد پیش کرنا شروع کیا. اب سرکار رسالت مآب کے بعد 24 سال کی جو حکومت گزری اس میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ رہے ہوں گے. کچھ خاص چاہنے والے مولا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا یہ جو گروہ ہے نا، یعنی جو مولا کی مخالفت پہ تھے، ان کا کام تمام کر دیجئے، قتل کر دیجئے، ختم کر دیجئے. اصرار ہو رہا ہے مولا سے. ابھی حکومت قبول کیا مولا نے کہ ایک گروہ کو ختم کر دیجئے جو آپ کے مخالف ہیں. مولا نے کیا کہا؟ ان لوگوں سے کہا کہ فرقۃ ترون ھذا ما ترى، ایک گروہ ایسا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو تم سوچ رہے ہو وہی یہ بھی سوچ رہے ہیں. لوگوں کے درمیان ایک گروہ ایسا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو یہی سوچ رہے ہیں. وَفِرْقَةٌ مَا تَرَى لَا تَرَوْنَ، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں. غور کریں، غور کریں. ہم علی کے چاہنے والوں کو اس جملے پہ غور کرنا چاہیے کہ ہر آنے والے کی بات کی تصدیق نہ کریں. چاہے سن لیجئے لیکن بتائیے تم جو سوچ رہے ہو کچھ لوگ وہی سوچ رہے ہیں، جو تم سوچ رہے ہو کچھ لوگ وہ نہیں سوچ رہے. اور ایک تیسرا گروہ ہے کہ فرقۃ لا ترون ھذا وما ذاک، نہ جو تم سوچ رہے ہو وہ سوچ رہے ہیں، نہ جو تم نہیں سوچ رہے ہو وہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں. کوئی اس گروہ کے بارے میں ایک الگ نظر ہے، ان کی تیسری نظر ہے. اب اس کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ ان کا کام ختم کر دیا جائے، آپ کو پاور مل گیا، اب آپ ان کا کام ایک سرے کر دیجئے، ہٹائیے، ختم کیجئے. نہیں، مولا نے کیا کہا؟ اصبروا فاصبروا، صبر کرو، حتی تؤخذ الحقوق مسمحۃ واذا لم اجد بدا فآخر الدواء الکئی. مولا کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرو یہاں تک کہ لطف کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مصالحے کے ساتھ ان کو راضی کر لیا جائے، حق کو ان سے لے لیا جائے جو ناجائز طریقے سے ان کے پاس ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ لے لیا جائے. اور اس کے بعد کہا وَإِذَا لَمْ أَجِدْ بُدًّا، اور جب کوئی چارہ نہیں ہوگا، جب کوئی چارہ نہیں ہوگا تو فآخر الدوا، تو آخری دوا تو پھر یہی ہے کہ زور زبردستی کر کے حق کو لے لیا جائے. لیکن پہلی ہی فرصت میں تلوار چلا کے راضی کر لینا اور نہیں راضی ہو تو قتل کر دینا، یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہے، یہ علی کا درس نہیں ہے.
علی کے درس میں مدارا پایا جاتا ہے، علی جو حکومت کر رہے ہیں اس میں نرمی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے نرمی و مدارا اور علی نے پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں جنگ صفین کے موقع پر کتنی عظیم جنگ ہو رہی ہے، مولا کائنات کو کتنی سختیوں میں ڈالا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب لوگوں نے خود اپنوں نے آ کے اعتراض کیا کہ کیوں آپ اس طریقے سے جنگ کو ٹال رہے ہیں، کیوں جنگ نہیں کر رہے ہیں، یا جنگ کے میدان میں ایسے مسلمانوں کے سامنے کیوں آ گئے ہیں، مولا نے جواب دیا فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ يَوْمًا إِلَّا وَأَنَا أَطْمَعُ أَن تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِي بِي۔ میں نے جنگ کو اس لیے دیر کر رکھا ہے، مجھے یہ امید ہے، میں جنگ کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں ٹال رہا ہوں، ایک دن کے لیے بھی نہیں ٹالوں گا، ایک رات کے لیے بھی نہیں ٹالوں گا، میں تو اس لیے ٹال رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ ان میں سے کوئی ہدایت پا جائے میرے ذریعے سے۔ یہ پورا لشکر جو میرے سامنے آیا ہے، جو میری دشمنی میں آیا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وقت دے دوں، مہلت دے دوں، ٹائم گزر جائے، شاید ہوش آ جائے، عَسَىٰ أَن يَهْتَدَىٰ مِنْهُمْ أَحَدٌ، شاید کوئی ایک ان میں سے ہدایت پا جائے۔ علی یہ چاہ رہے، علی کی حکومت دینی نہیں ہے، علی کی حکومت خدائی نہیں ہے، علی کی حکومت دین سے جدا نہیں ہے۔ علی اس طریقے سے آپ دیکھیے سخت ترین حالات میں سے جو حالت 4.5 سال پونے 5 سال کی حکومت میں 3 جنگیں کیا ہیں، ہزاروں مارے گئے، علی اس حکومت کو کیسے قبول کرتے؟ سخت ترین حالات جمل کے حالات تھے، جہاں پر مولا نے یہ کہا اِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَالَعُوا عَلَىٰ سَخْطَةِ عَمَارَتِي، یہ ہماری حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ ہماری حکومت کے خلاف سازشی کر رہے ہیں۔ جمل والوں کو خطاب کر کے کہا ہے ساصبر، میں تو صبر کروں گا ان کے لیے، لیکن کب تک صبر کروں گا؟ ما لم اخف علی جماعتکم، جب تک مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ان کی تمام سازشوں سے ہمارے درمیان کوئی شگاف پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں کی جماعت میں جس دن ان کی وجہ سے شگاف پیدا ہوگا، میں ان کے خلاف جنگ کروں گا اور ان کو ہٹاؤں گا۔ یعنی علی نہیں چاہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ بکھر جائے۔ اتنی زیادہ سختیوں کے باوجود بھی علی کی حکومت میں نرمی ہے، علی کی حکومت میں مدارا ہے، علی کی حکومت خدائی ہے۔ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ علی کی حکومت میں جس نگاہ سے امام خمینی نے اس جملے کو فرمایا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ علی کو دیکھنے والا جس نگاہ سے دیکھتا ہے، جس مذہب سے دیکھتا ہے، جس ایکسپرٹس ہو کے جس ایکسپیشلائزیشن سے دیکھتا ہے کہ اسپیشل ہے یہ بات، یعنی جس جگہ کا ماہر ہے علی کو دیکھ رہا ہے ویسا ہی پاتا ہے جیسے دیکھتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی زاہد ہے تو یہ کہتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہے، علی زاہدوں کے امام ہیں۔ اگر کوئی صوفی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی صوفی نہیں ہے، علی صوفیوں کے امام ہیں۔ اگر کوئی عبادت گزار ہے تو کہتا ہے علی سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے، علی سب سے بڑے عبادت گزار ہیں۔ اگر کوئی ورزش کار ایکسپورٹ مین ہوتا ہے تو جو ایکسپورٹ مین ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی ورزش کار نہیں ہے۔ جس نگاہ سے جو دیکھتا ہے، جو فوجی ہوتا ہے، جو جنگجو ہوتا ہے، وہ جنگ کرنے والا فوجی یہ کہتا ہے کہ علی سے اچھا بڑا کوئی جنگجو نہیں ہے۔ جس نگاہ سے جو دیکھتا ہے، ایک سیاسی لیڈر ہے جب علی کی زندگی کو دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی سیاست مدار نہیں ہے۔ جو انسان جس اسپیشل طریقے سے، جس خصوصی طریقے سے علی کی زندگی کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ علی ہمارا رہبر، ہمارا امام۔ یعنی علی کے اندر ساری صفات پائی جاتی ہیں، وہ صفتیں جو ضد ہیں کہ اگر یہ صفت پائی گئی تو دوسری صفت نہیں پائی جائے گی۔ اگر انسان بہت بڑا سیاست مدار ہو گیا تو پھر دیندار نہیں رہ جاتا ہے، اگر انسان بہت بڑا زاہد ہو گیا تو پھر سیاست نہیں کرتا ہے۔ لیکن علی کی شخصیت وہ ہے کہ جس میں ساری صفتیں موجود ہیں۔ علی زاہد بھی ہے، علی عابد بھی ہے، علی بہت بڑا سیاست مدار بھی ہے،
ہے، علی بہت بڑا جنگجو بھی ہے، علی بہت بڑا ضعیفوں اور ناتوانوں کے لیے ہمدرد بھی ہے، علی کی ذات ایسی ہے، فخر کریں کہ ہمارا امام ایسا ہے۔ زندگی میں علی کی زندگی کو لے آئیں اور اپنی زندگی کو شیرینی بنائیں۔ بہترین خوشی 13 رجب کی یہی ہے کہ اپنی زندگی کو علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلائیں۔ جو کام علی کے دشمنوں نے کیا ہے وہ نہ کریں، جو علی کے دوستوں نے کیا ہے وہ کام کریں اور اپنے کو کامیاب بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم المصطفى محمد۔ والصلاة والسلام على وصیہ ووزیرہ وسحرہ وصاحب لوائہ علی بن ابی طالب۔ والصلاة والسلام على ابنتہ فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ والصلاة والسلام على سبطه الأكبر الحسن المجتبى، اللهم صل على محمد۔ والصلاة والسلام على سبطه الأصغر الحسين الشهيد بكربلاء، محمد۔ والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين، اللهم صل على محمد۔ والصلاة والسلام على محمد بن علي الباقر، اللهم صل على محمد وعجل فرجه۔ والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق، اللهم صل على محمد وعجل فرجه۔ والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم، اللهم صل على محمد وعجل فرجه۔ والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا، اللهم صل على محمد وعجل فرجه۔ والصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد، اللهم صل على محمد وعجل فرجه۔ والصلاة والسلام على علي بن محمد الهدهاد النقي، اللهم صل على محمد وعجل فرجه۔ والصلاة والسلام على حسن بن علي الزكي العسكري، اللهم صل على محمد وعجل فرجه۔ والصلاة والسلام على القائم المنتظر المهدي، صل على محمد آل اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم إني رضيت بهم أئمة فاغفرني لهم إنك على كل شيء قدير۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس ہفتے کی سب سے بڑی مناسبت ائمہ معصومین کی ولادت ہے، امام تقی اور مولود کعبہ حضرت امام علی کی ولادت ہے۔ کہ جس کی خوشی ایسے منائیں کہ دوسروں کے لیے بھی یادگار بنے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بچوں کو عیدی دیں، تحفے دیں، ہدیے دیں، گفٹ دیں، تاکہ وہ اس عید کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، انہیں سمجھائیں۔ انشاءاللہ کہ ان عیدوں کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہوں۔ دوسری بہت بڑی مناسبت علی کے چاہنے والوں کے لیے، آج انقلاب اسلامی ایران کی 43ویں سالگرہ ہے، اور
یقیناً دنیا بھر میں جو اس حکومت کے مخالف ہیں، جو دشمنی کر رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ علی کا نام سرکاری ٹیلی ویژن اور علی کا نام سرکاری ریڈیو سے لیا جا رہا ہے۔ دنیا والوں کو یہ برداشت نہیں ہے، دنیا نے سمجھ لیا ہے، خاص کر کے جو اسلام کے زمانے صدر اسلام سے دشمن ہیں، یہودی اور عیسائی، انہوں نے یہ بات سمجھ لیا ہے کہ حقیقی دین انہی کے پاس ہے، علی والوں کے پاس۔ حقیقی دین علی والوں کے پاس ہے۔ لہذا دنیا بھر میں آپ دیکھ لیے جتنے بھی ان کے مخالف ہیں، صرف حقیقی دین کی وجہ سے مخالف ہیں کہ علی کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ اور آج اگر یہ انقلاب بھی علی کے نام پہ پابندی لگا دے، خدا نخواستہ، تو جیسے دنیا کے دوسرے انقلاب میں، ویسے اس کا بھی ذکر ہوگا، اس کو بھی خوب ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، خوب بڑھایا جائے گا، کوئی مخالف نہیں ہوگا۔ صرف مخالف کی وجہ یہ ہے کہ یہ علی کا انقلاب ہے۔ دنیا بھر میں جن کے پاس حقیقت کی نگاہیں ہیں، جو پروپیگنڈوں میں نہیں ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 43 سال میں اس انقلاب نے کس طریقے سے کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کیا ہے۔ دنیا بھر میں کہیں پر بھی انہوں نے مذہب کا خیال نہیں کیا ہے، ملت کا خیال نہیں کیا ہے۔ جہاں پر بھی کمزور و ناتوان اور مستضعف ہے، ان کی حمایت کیا ہے۔ کیوں حمایت کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے پیشوا، اپنے علی کے امام کے ماننے والے ہیں۔ علی نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا ہے، علی نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا ہے، اس انقلاب نے بھی ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا ہے۔ تو دنیا کے جو طاقتور ہیں، جو دولت پرست ہیں، وہ اس انقلاب کو پسند نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے انقلاب آیا ہے، کبھی بھی ان دشمنوں کو، ان ظالموں کو، جابروں کو انہوں نے کبھی بھی قبول نہیں کیا ہے، ان کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ آج ان کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ حقیقی دنیا میں آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ جو بڑی بڑی طاقتور ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آج کس طریقے سے وہ خود محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسروں کے اوپر حملے کر کے، دوسروں کے اوپر حملے کروا کے اپنے اسلحوں کو بیچ دینا، یہ سیاست اور یہ شجاعت نہیں ہے۔ مظلوموں اور ناداروں کو طاقتور اور ان کو تونگر بنانا، یہ علی کی سیاست ہے جو اس انقلاب سے دنیا میں پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ انقلاب کے لانے والے امام خمینی ہو یا آج رہبر انقلاب ہو، ایک ہی جملہ ہوتا ہے ہر نماز کے بعد کہ یا صاحب الزمان، اے علی کے لال، اے حسین کے لال، آئیے پردہ غیب سے اور اس حکومت کی ذمہ داری آپ سنبھالیے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ دعائیں کیوں اقوام متحدہ میں ایران کا سفیر جا کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کی دعا پڑھتا ہے تو دنیا لرز جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ برداشت نہیں ہے کہ علی کا نام دنیا میں پھیلے، برداشت نہیں ہے کہ علی کی حکومت جیسی حکومت قائم ہو کہ جس میں غریبوں کو سہارا دیا جائے، جس میں یتیم و ناداروں کو سہارا دیا جائے، مظلوموں کو قوی بنایا جائے۔ یقیناً ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ظالم ظلم کر رہے ہیں، ان کے ظلم کو بیان کریں اور مظلوموں کی حقیقی شخصیت اور حقیقی چہرے کو آشکار کریں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، خدایا ظالمین کے شر سے مظلوموں کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے تمام اعمال و تمام کاموں سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام کاموں سے ایسا میدان فراہم فرما کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ پروردگارہ دنیا بھر میں اہل بیت کے چاہنے والے، دنیا بھر میں جہاں بھی حق پسند، حق پرست انسان ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو تیرے دین کے دشمن ہیں، جو قابل ہدایت نہیں، انہیں ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ پروردگارہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔
خدایا ہمارے دین ایمان عقیدے، جوانوں کے دین ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ خدایا جو محنتیں کر رہے ہیں، امتحانات دے رہے ہیں، تعلیم میں ہیں، خدایا سب کی محنتوں کو کامیاب فرما۔ خدایا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، جو ہم نے مانگا جو نہیں مانگا، جو تو اپنے بہترین ولیوں کو ان مہینوں میں عطا کرتا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور امام کے ظہور کے لیے مل جل کر دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔